السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل ہسٹری انالائسس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ لبانتوں کی جنگ نے عثمانیوں کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا۔ بحر متوسط میں عثمانیوں کی اجارہ داری اور سیادت ختم ہو گئی۔ چونکہ اب یورپیوں کو عثمانیوں کی طرف سے بحر متوسط میں کچھ زیادہ خطرات کا سامنا نہیں تھا، اس لیے وہ اس مقدس معاہدے کو زیادہ دیر تک قائم نہ رکھ سکے، اور مسیحی ملکوں کے درمیان وہ پرانی رنجشیں اور رقابتیں اوت کر آئیں اور وہ بکھر گئے۔ معرکہ لبانتوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ عثمانیوں کے ناقابل شکست ہونے کی کہانی اب اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اب سمندر میں انہیں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اٹلی اور ہسپانیہ کے حکام کے دلوں سے ان کا خوف جاتا رہا تھا۔ یورپ کی مغربی طاقتوں کی سیاست پر عثمانی سلطنت کے اثرات باقی نہ رہے، کیونکہ عثمانی فوجیں در حقیقت پہلے سمندر اور خشکی دونوں میدانوں میں چھائی ہوئی تھیں۔ 1571 میں لبانتوں میں مسیحیوں کی فتح پر بحر متوسط کے اندر بحری قوت میں توازن کی مکمل تباہی کا اشارہ تھی۔ اسی طرح اس جنگ نے بحر متوسط میں ان سرکش بحری کارروائیوں کے دور کا خاتمہ کر دیا جن کی ہولناکیاں بالکل واضح تھیں۔ اس شکست کے بعد عثمانیوں نے اپنی بحری شان و شوکت کی بحالی کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہ کی، کیونکہ یہ شکست عثمانی بحری سلطنت کی طاقت میں مزید اضافے میں توقف کا نقطہ آغاز تھی۔ عثمانی بحری بیڑے کی دوبارہ تیاری۔ عثمانی بحریہ کے امیر البحر قبودان پاشا قلج علی ایک نئے حوصلے اور امنگ کے ساتھ عثمانی بحریہ کی تعمیر نو کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پوری ہمت اور طاقت کا اظہار کرتے ہوئے جو کچھ ضائع ہوا تھا اس کی جگہ جہاز رانی کا نیا ساز و سامان تیار کرنے کی کوشش کی۔ 980 ہجری بمطابق 1572 کا موسم گرما جو ہی شروع ہوا تو اس نے 250 نئے جہازوں کی تیاری مکمل کر لی۔ اس نئی بحریہ کو لے کر قلج علی سمندر میں نکلا۔ اس بحری استعداد کو دیکھ کر بلغاریہ تھر تھر کانپنے لگا اور نہایت ذلت آمیز شرائط پر دولت عثمانیہ سے صلح کا طالب ہوا۔ اس نے جزیرہ قبرص کی سپردگی کے علاوہ 3 لاکھ ڈوکیا جنگی تاوان دینے کی حامی بھر لی، لیکن یہ سرگرمی اس بیداری سے کچھ ہی عرصے پہلے سامنے آئی جس کے نتیجے میں یورپ کے ملکوں نے بحری اتحاد کر لیا، اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ دولت عثمانیہ کو کئی معرکے سر کرنا پڑے۔ ایک طرف اسے آسٹریا اور اس کے اتحادیوں سے لڑنا پڑا، اور دوسری طرف فارسی فوجوں سے دو ہاتھ کرنا پڑے۔ داخلی شورشیں اس کے علاوہ تھیں جن کی وجہ سے عثمانی بحری قوت کی بحالی کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دے سکے۔ ٹیونس پر قبضہ۔ فلپ ثانی کے دل میں ٹیونس کو فتح کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا، کیونکہ سلطان حفصی ابو العباس ثانی جس نے ٹیونس پر 942 ہجری تا 980 ہجری بمطابق 1535 تا 1572 تک حکومت کی، نے اس سے باغیوں کے خلاف مدد طلب کی۔ فلپ ثانی نے بغاوتوں کو کچلنے کے لیے امداد دینے کی حامی بھر لی، لیکن اس شرط پر کہ سلطان حفصی اسے بہت بڑی مراعات دے گا، اس کو ٹیونس میں اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی اجازت ہوگی۔ حفصی انابا، بنزرت اور حلق الواد اس کے حوالے کرے گا۔ ابو العباس نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بھائی محمد بن الحسین نے ان شرائط کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ڈون جون جزیرہ سسلی سے اپنا بحری بیڑا لے کر نکلا۔ یہ روانگی رجب 981 بمطابق اکتوبر 973 کو ہوئی۔ اس بحری بیڑے میں 138 جہاز تھے جن پر 25,000 جنگجو سوار تھے۔ یہ بحری بیڑا قلعہ حلق الواد میں اترا جس پر ہسپانیہ کا قبضہ تھا۔ اس کے بعد ڈون جون نے ٹیونس کی طرف پیش قدمی کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کے مسلمان ہسپانیوں کے شر سے بچنے اور اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے وادی ٹیونس میں بھاگ گئے۔ اسی طرح عثمانی حاکم قیروان کی طرف بھاگ گیا۔ الغرض یورپ اس بات سے واقف تھا کہ وہ دولت عثمانیہ کو صرف اسی صورت میں ختم کر سکتا ہے کہ یورپ کے تمام ممالک متحد ہو جائیں۔ قلج علی اور اس کی جنگی تیاریاں۔ قلج علی نے اپنی بحری سپاہ کو جدید آتشی اسلحہ
سے لیس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو خوب ٹریننگ دی۔ اس بحری سرگرمی کو دیکھ کر دائیں بائیں کے غیر مسلم چوکنا ہو گئے۔ قلج علی کا مقام و مرتبہ پہلے سے کئی بڑھ گیا، حتیٰ کہ پوپ نے ہسپانیہ کے فرما روا فلپ ثانی کو یہ نصیحت کی کہ وہ قلج علی کو خریدنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اسے 10,000 ڈوقیہ اور نابولی یا ہسپانیہ میں کسی اور مقام پر ایک بہت بڑی جاگیر کی پیشکش کی گئی جو نسل در نسل اس کی وراثت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اسے کوفت مارکیزیہ ڈوک کا خطاب بھی دیا جائے گا۔ اس اسکیم میں یہ بات بھی شامل تھی کہ قلج علی کے 2 مددگاروں کو بھی اسی طرح کی مراعات دی جائیں گی۔ پوپ جانتا تھا کہ اگر یہ پالیسی کامیاب نہ بھی ہوئی تو اتنا ضرور ہوگا کہ سلطان کسی حد تک قلج علی سے بدظن ہو جائے گا اور اس طرح اس کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ پوپ جانتا تھا کہ قلج علی وہ واحد آدمی ہے جو اس سلطنت کو سہارا دے سکتا ہے، لیکن یہ اسکیم ناکام رہی۔ نتیجتاً قلج علی اس جسارت پر آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے یورپیوں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ ایک مسلمان مجاہد کو خریدنا کوئی آسان کام نہیں تھا جس نے اپنی ذات کو خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہی وہ منہج تھا جس پر دولت عثمانیہ کاربند چلی آ رہی تھی، اور شاید فتوحات میں تیزی کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ عثمانی پورے اخلاص سے اپنی مملکت کی خدمت کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مملکت کی خدمت در حقیقت اسلام کی خدمت ہے۔ سلطان ٹیونس کو واپس لینے کے لیے احکام صادر کرتا ہے۔ سلطان سلیم ثانی نے اپنے وزیر سنان پاشا اور امیل بحر قبودان قلج علی کو حکم دیا کہ وہ ٹیونس کو واپس لینے کے لیے ہر ممکن تیاری کریں اور اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے جس قدر وسائل و ذرائع ہیں استعمال لائیں۔ دولت عثمانیہ کے دوسرے صوبوں کے حکام کو بھی یہی احکام اور ہدایت جاری کی کہ وہ لشکر سامان جنگ، اسلحہ اور مختلف حجم کے 283 جہاز مہیا کریں۔ اس نے اناضول اور رومیلی کے ملازمین کو تاکید کی کہ وہ بھی اس بحری سفر میں شریک ہوں۔ جہازوں کے لیے ملاحوں کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ ان سے کام لیا جائے۔ انہوں نے حکم دیا ملازم ملاحوں کو ساتھ بھیجنے میں سستی کرے، مستقبل میں انہیں کسی قسم کی ملازمت اور کام نہیں دیا جائے گا۔ جب اس بحری بیڑے نے پیش قدمی شروع کی تو حیدر پاشا جو ٹیونس میں عثمانیوں کی طرف سے امیر تھا اور صلیبی حملے کے وقت قیروان چلا گیا تھا، مجاہدین کو جمع کرنے میں لگ گیا اور لوگوں کو مسلم لشکر میں شرکت کی ترغیب دینے لگا۔ عثمانی بحریہ سنان پاشا اور قلج علی کی قیادت میں 23 محرم الحرام 982 ہجری بمطابق 14 مئی 1574 عیسوی کو روانہ ہوا۔ تنگ آبناؤں سے نکل کر اس بحری بیڑے نے بحر ابیض میں اپنے بادبان کھول دیے۔ آخرکار بریا اور مینا کے ساحل پر پہنچے۔ انہوں نے تاراج کیا اور ایک مسیحی جہاز پر قبضہ کر لیا، پھر یہاں سے 5 دن کی مسافت طے کر کے ٹیونس پہنچے۔ اسی دوران ٹیونس کا عثمانی حاکم حیدر پاشا، الجزائریوں کا لشکر رمضان پاشا کی قیادت میں اور طرابلس کے مجاہدین مصطفیٰ پاشا کی قیادت میں ٹیونس پہنچ گئے۔ ان کے علاوہ مصری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ٹیونس آ پہنچی جو رضاکارانہ طور پر جہاد میں حصہ لینا چاہتی تھی۔ ربیع الاول 981 ہجری بمطابق 1574 عیسوی کو جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں عثمانی محاصرے میں آ گئے لیکن اپنی جواں مردی کی بدولت بہت جلد دشمن پر غالب آ گئے اور وادی الحلق پر قابض ہو گئے۔ دوسری فوجوں نے ٹیونس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں پر موجود ہسپانیوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ حفصی بادشاہ محمد بن الحسن بھی بستیون فرار ہو گیا جس کی ہسپانیوں نے بڑی مضبوط قلعہ بندی کر رکھی تھی اور اسے شمالی افریقہ کا مضبوط ترین قلعہ بنا دیا تھا۔ فوجیں جمع کرنے کے بعد عثمانی بستیون کے محاصرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ فوجوں نے چاروں طرف سے شہر کو اپنے گھیرے میں لے کر سخت محاصرہ کر لیا۔ عثمانی وزیر سنان پاشا ایک عام سپاہی کی طرح اس جنگ میں براہ راست شریک تھا، حتیٰ کہ جب ایک جگہ مصنوعی ٹیلہ بنانے کا حکم دیا تاکہ یہاں سے شہر کے اندر جھانک کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو خود ایک مزدور کی طرح کام کیا۔ وہ اپنی پیٹھ پر پتھر اور مٹی اٹھا کر لاتا رہا۔ ایک سپاہی نے اسے پہچان لیا اور عرض کی کہ وزیر محترم یہ کیا؟ ہمیں آپ کی رائے کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت آپ کے جسم کی۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے ثواب سے محروم نہ کیجیے۔
سنان پاشا نے بستیون کے محاصرے میں سختی برتنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ قلعے میں محصور لوگوں کی ہمت جواب دے گئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ حفصیوں نے سسلی میں پناہ لی، جہاں وہ اپنی مملکت کی واپسی کے لیے سازشیں کرتے رہے اور ہسپانیہ کے بادشاہوں سے درخواستیں کرتے رہے، نصرانی بھلا کب مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے حفصیوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کی سعی کی۔ ٹیونس کا سقوط ہسپانیہ والوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا، کیونکہ افریقہ پر ان کا تسلط تدریجاً ختم ہوتا گیا، حتیٰ کہ ان کا تسلط صرف چند بندرگاہوں تک محدود ہو گیا، مثلاً ملیتا، وہران اور مرسی الکبیر، اور شمالی افریقہ میں ہسپانیہ کی حکمرانی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کی بجائے مٹی میں مل گیا۔ سلطان سلیم ثانی کا یمن پر ایک بہت بڑا حملہ۔ یمن میں ایک شیعہ سردار کو بڑی مقبولیت حاصل ہو رہی تھی۔ اس سردار کا تعلق شیعوں کے فرقہ زیدیہ سے تھا۔ اس شخص نے بہت سے یمنیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کو دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کیا۔ بہت سارے قبائل اس شیعہ رہنما المطہر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عثمانیوں کو شکست فاش دینے کے بعد وہ صنعاء میں داخل ہو گیا۔ عثمانی حکومت نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور اس کی سرکوبی کرنے کے لیے سنان پاشا کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر دیا۔ سلطان سلیم نے اس فوجی مہم کو روانہ کرنے میں بہت بڑے پیمانے پر اہتمام کیا، کیونکہ یمن بحر احمر میں عثمانی سلطنت کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسے پرتگالی خطرے کے سامنے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ وہ حجاز مقدس کے لیے ایک مضبوط ذرہ اور بحر ہند میں پیش قدمی کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ عثمانی وزیر سنان پاشا مصر پہنچا تاکہ سلطان کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ یہاں اس کے پاس اطراف و اکناف سے لشکر جمع ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ مصر میں سوائے بوڑھوں اور کمزوروں کے کوئی نہ رہا اور سب سنان کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ لشکر روانہ ہوا اور ینبع پہنچا، جہاں مکہ کے قاضی القزنہ نے اس کا استقبال کیا۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل مکہ نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ عثمانی لشکر بھی مکہ میں داخل ہوئے، گویا شام، حلب، فرمان اور مرعش کے لشکروں کے ساتھ ساتھ عثمانی لشکر بھی مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ سنان پاشا نے یہاں فوج کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا سلسلہ شروع کیا، علماء و فقہا کی عزت افزائی کی، اور چند دن مکہ میں ٹھہرنے کے بعد جازان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ لشکر جازان کے قریب پہنچا تو زیدی امام مطہری کی طرف سے مقرر کردہ حاکم بھاگ کھڑا ہوا۔ سنان پاشا کچھ دن جازان میں ٹھہرا، جہاں بہت سے لوگوں نے آ کر اظہار اطاعت کیا۔ ان لوگوں میں سبیہ کے لوگ بھی تھے۔ سنان پاشا نے ان کی بڑی عزت افزائی کی اور انہیں خلعت فاخرہ سے نوازا اور ان کی اطاعت گزاری پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کے علاوہ وہ یمن کے لوگوں کا ایک وفد بھی حاضر خدمت ہوا، اپنی اطاعت کا اظہار کیا اور امان طلب کی۔ سنان پاشا جازان کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد تیزی سے طاس کی طرف بڑھے، کیونکہ انہیں یہاں یہ خبر پہنچی کہ طاس کے عثمانی گورنر اور اس کے ساتھی بہت مشکل میں ہیں اور پہاڑی عربوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ وزیر سنان پاشا نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ مسافت طے کی اور طاس کے بعض پڑاؤ کر کے لشکر کو پہاڑوں میں بکھیر دیا۔ جب زیدیوں نے اس لشکر کی کثرت تعداد کا مشاہدہ کیا تو الغبر نامی پہاڑ میں پناہ گزین ہو گئے۔ سنان پاشا ایک دستے کی معیت میں جبل اغبر کی طرف بڑھے اور زیدیوں کا پیچھا کیا۔ بہت ہی قلیل عرصے میں زیدی اپنی بلوں سے باہر نکلنے میں مجبور ہوئے اور عثمانیوں سے جنگ آزما ہونے کی جسارت کی، لیکن زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہزیمت خوردہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سنان پاشا نے تمام عثمانی لشکر کو انعامات دیے اور ان کی قدر افزائی کی۔ عدن پر قبضہ کرنے کے لیے سنان پاشا نے 2 لشکر ترتیب دیے۔ ایک کی قیادت خیر الدین کپتان کے سپرد کی، جو قورت اوغلی کے نام سے مشہور تھا اور سنان پاشا کا بھائی تھا۔ اس لشکر نے سمندر کے راستے سے حملہ کرنا تھا، اور دوسرا لشکر جس نے خشکی کے راستے سے حملہ آور ہونا تھا۔
اس کی قیادت امیر حامی کے سپرد کی، جس کی امداد گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کر رہی تھی۔ عدن پر قاسم بن شوی حکمران تھا، جو زیدی امام المطہر کا مقرر کردہ تھا۔ قاسم بن شوی زیدیوں کا طرفدار تھا، حالانکہ یہاں کے لوگ زیدیوں کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ مذہباً شافعی اور مسلکاً سنی تھے اور کتاب و سنت پر عمل پیرا تھے۔ قاسم بن شوی نے لوگوں کی مرضی کے خلاف یہاں ایک مدرسے کی داغ بیل بھی ڈال دی، جس میں زیدی نظریات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس مدرسے کا نام مدرسۃ المطہر تھا۔ قاسم بن شوی کو جب یہ اطلاع ملی کہ عثمانی لشکر عدن کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے پرتگالیوں سے امداد طلب کی۔ پرتگالیوں نے ان کی مدد کے لیے ایک جہاز روانہ کیا جس پر 20 فوجی سوار تھے۔ قاسم نے ان فوجیوں کو اپنا قلعہ دکھایا، انہیں فوج کی تعداد اور آلات دکھائے اور انہیں توپیں دے کر حکم دیا کہ وہ سمندر کی طرف سے عثمانیوں کو آگے بڑھنے سے روکیں، جبکہ خشکی کی طرف سے زیدی جنگجو مدافعت کریں گے۔ لیکن اسلامی بیڑے کے کپتان خیر الدین نے جب دیکھا کہ سمندر کے اندر مسیحی جہاز عدن کی طرف بڑھ رہا ہے تو فوراً اس جہاز کا پیچھا کیا۔ پرتگالی صورتحال کو بھانپ گئے اور بہت تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ خیر الدین نے دور تک اس جہاز کا پیچھا کیا اور جب اس طرف سے مطمئن ہو گیا تو واپس عدن کی طرف چل پڑا۔ وزیر سنان پاشا عدن کی فتح سے بہت خوش ہوا۔ لشکر میں موجود سپاہیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ زبید اور تاز اور یمن کے شہروں میں بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ شہر کو سجایا گیا، شادیانے بجائے گئے اور لوگوں نے زیدیوں کے شر سے نجات پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وزیر سنان پاشا نے اپنے بھانجے امیر حسین کو یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اس کی بیعت میں 200 سپاہی بھیجے اور جن لوگوں نے عدن کو فتح کیا تھا ان کو ترقی دی۔ سلطان سلیم کا دفاع اور وصال۔ صنعاء میں داخلہ۔ سنان پاشا یمن کے جنوبی علاقوں کو زیر کرنے سے فارغ ہوا تو زمار کی طرف بڑھا اور صنعاء کے محاصرے کے لیے توپوں کو وہاں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ مطہر کو جب سنان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ اپنا سب مال و متاع لیے وہاں سے کسی اور سمت چلا گیا۔ سنان پاشا صنعاء کے لوگوں کو امان کا وعدہ دے کر آگے بڑھا۔ لوگ مطمئن تھے۔ انہوں نے شہر کے معززین کا ایک وفد تیار کیا اور شہر سے باہر سنان پاشا کے استقبال کو آئے۔ سنان نے ان کی بڑی عزت افزائی کی۔ وہ صنعاء میں داخل ہوا لیکن اس میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی بجائے اپنے لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا کوکبان اور ورسلہ کی طرف بڑھا، کیونکہ سنان چاہتا تھا کہ مطہر کے ساتھ جب تک دو ہاتھ نہیں ہو جاتے یمن میں حالات پوری طرح سازگار ہونا مشکل ہیں۔ سنان مسلسل اپنی فوجوں میں اضافہ کرتا گیا اور وہاں کے عثمانی حکمران نے بھی اس کی پیروی کی۔ تقریباً 2 سال تک جنگ و جدل کا یہ سلسلہ جاری رہا اور بالآخر 980 ہجری بمطابق 1573 عیسوی میں صلح کے مقام پر زیدی امام مطہر کی موت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مطہر کی موت نے عثمانیوں کو اور زیادہ تسلط کا موقع دیا اور عثمانی حکمران بہت تھوڑے عرصے میں صلہ، مدعا، عفار، ذی مرمر، بالائی اور زیریں شریف پر قابض ہو گیا۔ زیدی امامت کا مرکز بھی حسن پاشا کے قبضے میں آ گیا۔ حسن پاشا نے حسن بن داؤد کو گرفتار کر کے اس تحریک کو ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے ختم کر دیا۔ حسن بن داؤد المطہر کی وفات کے بعد اس کا جانشین مقرر ہوا، لیکن اس کو یہ سعادت راس نہ آئی اور وہ بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ 979 ہجری بمطابق 1571 عیسوی میں لیبانتو کے معرکے کے بعد دولت عثمانیہ کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی آ گئی۔ اب ان کے نزدیک اولیت اس چیز کو حاصل تھی کہ مقدس مقامات کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ مغربی تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم ثانی کا وصال کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہوا، لیکن مسلم مورخین بیان کرتے ہیں کہ حمام میں ان کا قدم پھسلا اور گر پڑے، کئی دن تک بیمار رہے اور بالآخر 982 ہجری کا راہی ملک بقا ہوئے۔
ایک مسلمان کے خلاف ایک کافر کی گواہی ناقابل تسلیم ہے۔